سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، آج ختم نبوت کا تیسرا درس ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے اس وقت سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام میں نفخ روح بھی نہ ہوا تھا۔ یہ عنوان ہے، یعنی آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، اور ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کر دیا تھا، نواز دیا تھا۔ یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ حدیث اب سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن۔ ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نبوت کب ملی؟ ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ اس وقت جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، تو وہ ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا، یعنی ان میں روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ جی، اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے اور حسن کہا ہے۔ اب اس کا مطلب سمجھیے۔ اس حدیث کے شرح میں محدثین نے 2-3 باتیں فرمایا کہ وہ اس حدیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ارواح میں نبوت سے حقیقتاً سرفراز ہونا، یعنی اس عالم میں حضرت نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، ان کے جسم میں روح ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا تھا۔ الحمدللہ ہم اسی نبی کے امتی۔ جس طرح دوسری بات، جس طرح صفت وجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے مقدم تھی، یعنی سب سے پہلے ہے، یعنی جس طرح آپ کی ذات سب سے پہلے ہے، اسی طرح صفت نبوت میں بھی رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے پہلے آپ کو نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ اچھا بابا، اس مضمون کی پوری تشریح کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر کو جاننا چاہیے جو علامہ حافظ تقی الدین سبکی نے تحریر کی ہے، لکھی ہے۔ آیت کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ آل عمران آیت نمبر 81۔ اور وہ وقت یاد دلائیے جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے کیا لیا؟ عہد، پیمان، کہ ہم جو تمہیں کتاب و حکمت دیں، پھر اللہ کا کوئی رسول تمہارے پاس آئے، اس سے مراد ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو کتاب تمہارے ساتھ ہو اس کی تصدیق کرے، یعنی پہلے انبیاء آئے، جیسے تورات آئی، انجیل آئی، زبور آئی، تو اس کتاب کی تردید نہ کرے۔ یہ یاد رکھیے، سچے نبی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ پہلے نبیوں کی بھی تصدیق کرے، اور پہلے نبیوں پر اللہ کی جو کتاب آئی اس کی بھی کیا کرے؟ تصدیق کرے۔ جھوٹا جو ہوگا، چونکہ سارے انبیاء ایک ہی موتیوں میں پروئے ہوئے ہیں، سب اللہ کے برگزیدہ ہیں،
چاہے وہ پہلے آئیں یا بعد میں آئیں، تو سب ایک دوسرے کی کیا کرتے؟ تصدیق کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، چونکہ سارے نبیوں کی باتیں کس کی باتیں ہیں؟ ہاں، تو دیکھو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عہد کس سے لیا؟ عالم ارواح میں سارے نبیوں سے کہا کہ تمہارے زمانے میں اگر ہمارے نبی آ جائیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی تصدیق بھی کرنا، ان کی مدد بھی کرنا، ان کی تائید بھی کرنا۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ازل میں انبیاء علیہ السلام سے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی نمونہ کا عہد لیا گیا تھا جیسا کہ امتوں سے نبیوں کے لیے یا رعایا سے خلفاء کے لیے اطاعت و نصرت کا عہد لیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، جس طرح امتیوں سے عہد لیا جاتا ہے کس کے لیے؟ نبیوں کے۔ ہاں، اسی طرح سارے نبیوں سے اللہ نے عہد لیا ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی وہ تھا جو امتوں میں انبیاء علیہ السلام کا منصب ہوتا ہے۔ اس لیے دیگر تمام انبیاء تو صرف نبی ہیں۔ یہ بات بہت زبردست ہے، سارے انبیاء صرف نبی ہیں، اور ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم تو نبی الانبیاء ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یعنی نبیوں کے بھی ہمارے نبی نبی ہیں۔ نبی الانبیاء کا مطلب سمجھ گئے نا؟ یعنی ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح آپ ہاں، یہ دو بات یاد رکھیے گا، نبی الانبیاء ہیں، یعنی سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، اسی لیے آپ امام الانبیاء ہیں۔ ابھی آ رہی ہے بات، اسی لیے آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کی امامت کی ہے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں خاتم الانبیاء کا امتی بنایا۔ جی، جس نبی کے پیچھے انبیاء نے اقتدا کی، ہم اس نبی کو اپنا امام مان کے ہم اس کی اقتدا میں کھڑے ہوئے۔ آپ کا مقام پتہ لگ گیا؟ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عالم ارواح، اور اس عالم سے ماورا عالم میں جہاں بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اجتماع ہو گیا ہے، یعنی سارے نبی بھی ہیں اس مجمع میں، اور ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی موجود ہیں۔ جی، تو وہاں پر یہ آپ کی بزرگی ظاہر ہو گئی ہے۔ پہلی بار یہ اجتماع شب معراج میں ہوا تھا۔ پہلی بار انبیاء کے ساتھ حضور کا اجتماع کہاں ہوا؟ شب معراج میں۔ جبکہ نماز کے لیے امام کی تلاش ہو رہی تھی، اس وقت تمام انبیاء علیہ السلام کی صفوں میں امامت کی مستحق حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی ٹھہری۔ اس لیے امامت شب معراج میں کس نے کیا؟ بولیے زور سے، آئے اللہ اکبر۔ اللہ، گویا امت میں امامت کا جو حق نبی کو ہوتا ہے، یہ بات غور سے سنو، یہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ جی، امت میں امامت کا جو حق نبی کا ہوتا ہے، وہی حق انبیاء علیہ السلام میں حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار پایا۔ جی، اگر یہاں کوئی نبی آ جائے تو امامت کون کرے گا؟ نبی کریں گے۔ تو نبیوں کے درمیان جب حضور آ گئے تو سارے نبی کی امامت، ارے واہ، حضور نے کی۔ یہ کتنی دفعہ یہ اجتماع ہوا ہے؟ 3 بار۔ ایک تو سنا دیا، سنو۔ دوسرا اجتماع محشر میں ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ محشر میں ہوگا۔ وہاں بھی سب انبیاء آپ ہی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔
وہ تفصیلی روایت سنا چکا ہوں کہ لوگ پریشان حال ہوں گے. دیکھنا بھائی وقت کتنا باقی ہے, ہو گیا, چلتے بس اگلے ہفتے انشاءاللہ. چلیے بھائی انشاءاللہ العزیز, یہ دوسرا اجتماع سے بات رہ گئی, انشاءاللہ اس کی تفصیل کل ہوگی انشاءاللہ. بس بابا سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم.